یہ پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اب ان تینوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ اب ایک ہی ہتھیار بچتا ہے، کسی کو بتا تو سکتے نہیں، آؤ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ یہی میرا آج کا ٹاپک ہے۔ دیکھو بخاری شریف کی حدیث میں آقا فرما رہے ان تینوں نے کام کیا کیا؟ پھنس گئے تھے، کوئی چارہ نہیں تھا، اللہ کو پکارتے ہیں۔ تینوں نے فیصلہ کیا ایسا کرتے ہیں، تینوں نے کوئی زندگی میں اچھا کام کیا ہونا تو اس اچھے کام کا وسیلہ پیش کر کے اس اچھے کام کے صدقے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگتے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث سے یہ عقیدہ کلیئر ہو رہا ہے کہ وسیلے سے دعا مانگی جا سکتی ہے۔ اچھا جناب، پہلے بندے نے کیا کیا؟ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا اللہ میرے والدین بہت بوڑھے تھے، جب میں جنگل سے بکریاں چرا کر لاتا تو دودھ دو کر سب سے پہلے اپنے والدین کو پلاتا، اس کے بعد اپنی بیوی اور اپنے بچوں کو پلاتا۔ اے اللہ ایک دن ایسا ہوا کہ میں دودھ دھو کر آیا، لیٹ ہو گیا، آیا تو والدین سو گئے تھے، بچوں کو بھوک بھی لگی تھی، مگر میرے عشق نے، ادب والدین نے گوارا نہ کیا کہ ماں باپ سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلاؤں۔ ساری رات انتظار کرتا رہا، اپنے والدین کے انتظار میں کھڑا رہا۔ میرے ادب نے یہ بھی نہ مجھے اجازت دی کہ والدین کو جگا دوں کہ آپ دودھ پی لیجئے، میں آ گیا ہوں۔ میں سرہانے کھڑا رہا، اے اللہ اگر میں نے یہ کام تیری رضا کے لیے کیا، ساری رات میں کھڑا رہا ماں باپ کے ادب میں، صبح ہو گئی تو میرے مولا اس مصیبت سے ہمیں چھٹکارا دے دے، اے اللہ اس غار سے ہمیں نکال دے۔ اس بندے نے دعا ختم کی، آقا فرماتے وہ پتھر تھوڑا سا سرک گیا۔ وہ پتھر جو کرین سے نہ ہلے، وہ چٹان آٹومیٹکلی دعا جو ہے اثر رکھتی ہے، پتھر سرک گیا، مگر اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں۔ اب دوسرے کی باری آئی، اس نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، مولا اے رب کریم، میرے چچا کی ایک بیٹی تھی، لڑکی تھی، میری کزن تھی، اور میں اس پر بڑا عاشق تھا، بڑا محبوب رکھتا تھا اس کو، لیکن وہ میرے قریب نہیں آتی تھی، مجھے اپنے پاس نہیں بیٹھنے دیتی تھی۔ اب ایک بار وہ لڑکی کسی وجہ سے کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئی، قحط میں گرفتار ہوئی، کھانے پینے کو پیسے نہیں تھے۔ وہ میرے پاس آئی اور آ کر کہا کہ مجھے مدد کر دو، تم میرے کزن ہو، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ اب چونکہ پہلے سے مجھے وہ پسند تھی، ارادہ برا تھا، تو میں نے اس لڑکی کو کہا ٹھیک ہے جو تم مانگتی ہو میں دے دوں گا، مگر تم مجھے اپنا آپ حوالے کر دو، برا کام میرے ساتھ کرو۔ بیچاری مجبور تھی، میرے ساتھ وہ برائی کے لیے تیار ہو گئی۔ یا اللہ جب میں اس کے ساتھ قریب ہوا، وہ اللہ کی بندی مجھے کہتی ہے کہ اللہ سے ڈر اور ناجائز طور پر یہ کام نہ کر، میں تیرے لیے حلال نہیں ہوں۔ جب اس عورت نے، یہ لڑکی نے مجھے یہ بات کہی، کوئی اور دیکھنے والا نہیں تھا، میں اکیلا تھا، قابو تھا میرا اس عورت پر، مگر جب اس لڑکی نے مجھے تیرا خوف دلایا، اے اللہ فقط تیرے خوف سے میں پیچھے ہٹ گیا۔ اے میرے مالک، کام اکیلے میں کیا تھا، آج پھنس گیا ہوں، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے رب کریم آج اس مصیبت سے نکال دے۔ وہ پہاڑ تھوڑا اور سرک گئے، وہ چٹان اور سرک گئی۔ آقا فرماتے ابھی بھی اتنی جگہ نہ بنی کہ بندے باہر نکل جائیں۔ اب تیسرے بندے کی باری تھی، ہاتھ اٹھائے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا اللہ میں نے ایک بار کچھ کام کیا، چند مزدوروں کو مزدوری پہ رکھا، کام کر کر ایک مزدور ایسا تھا جو مزدوری لیے بغیر چلا گیا، بھول گیا اپنا جو حق تھا وہ لینا، بھول گیا، چلا گیا۔ اے رب کریم جب وہ بندہ چلا گیا، میں نے اس کے پیسے کاروبار میں لگا دیے۔ کچھ سالوں بعد وہ مزدور پھر آیا، آ کر کہتا ہے میری مزدوری باقی رہ گئی تھی بھائی، میں لینا بھول گیا تھا، وہ پیسے مجھے دے دو۔ تو میں نے اس مزدور سے کہا کہ تم اتنا بڑا ریوڑ جانوروں کا دیکھ رہے ہو، گائے بکریاں یہ سب تمہاری ہیں؟ اس نے کہا یہ ساری میری کیسے ہو سکتی ہیں؟ کہا بھائی جو تمہارے پیسے تھے میں نے کاروبار میں لگائے، کاروبار میں اللہ نے اتنی برکت ڈال دی ہے کہ یہ حصہ تمہارا ہے۔ وہ حیران ہوا، پریشان ہوا، یقین نہ آیا، مگر پھر جب میں نے کہا یہ تیرا ہی ہے، وہ مزدور سارے جانور لے گیا۔ اے میرے مالک جو میں نے ایمانداری کی، میں نے امانت میں خیانت نہ کی، اگر یہ کام میں نے تیری رضا کے لیے کیا ہے، اے اللہ اس مصیبت سے جان چھڑا دے۔ حدیث کے الفاظ ہے وہ پہاڑ اور سرک گیا، اب اتنا راستہ بن گیا کہ وہ تینوں باہر نکل گئے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ میں پھر دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، I'm not talking about from myself، میں اپنی طرف سے کوئی کسی کہانی کی بک سے آپ کو واقعہ نہیں سنا رہا، میں نے ایک حدیث پاک کی سب سے بڑی کتاب
असहुल किताब बाद अल कुरान कहा जाता है। सही तरीन किताब कुरान के बाद जिसको कहा जाता है वो बुखारी शरीफ है। मैंने नबी पाक की हदीस आपके सामने रखी है। 3 बातें सीखनी है इसमें से, ठीक है। पहला, बंदे ने क्या काम किया, अल्लाह से क्या अर्ज की कि वालिदैन का अदब किया था। मेरे मौला, मैंने माँ बाप की खिदमत की। अल्लाह की बारगाह में ये अमल कितना मकबूल हुआ कि उससे मुसीबत दूर कर दी गई। मैं हर टॉपिक पर बहुत देर तक गुफ्तगू कर सकता हूं, लेकिन जाहिर है कि मुझे एक वक्त के अंदर अपना बयान कंप्लीट करना है। मैं बहुत मुख्तसर बात करके आगे बढ़ जाऊंगा। वो लोग जिनके माँ बाप हयात हैं, खुदा की कसम ये रब की बहुत बड़ी नेमत है, हमेशा इनकी कदर करना। माँ बाप का जो फर्मा बरदार है वो दुनिया में भी कामयाब है और आखिरत में भी कामयाब है। एक हदीस का मजमून है, जिससे माँ बाप राजी उससे उसका रब राजी, जिसके माँ बाप उससे नाराज उससे उसका रब नाराज। याद रखना मेरे भाइयों, वो मेरे नौजवानों जिनके माँ बाप हयात हैं, इनकी कदर करो, इनकी दुआएं लो। खुदा की कसम उसको कामयाबी से कोई नहीं रोक सकता जिसके साथ माँ बाप की दुआएं हैं, और उस शख्स को बर्बादी से कोई नहीं रोक सकता जिसके माँ बाप उससे नाराज हैं। दुनिया में और बहुत सारे गुनाह हैं, हर गुनाह की सजा, उसका रिजल्ट, उसका अजाब जो है वो बंदे को मरने के बाद पता चलता है। मगर माँ बाप की नाफरमानी वो गुनाह है कि जिसका अजाब बंदे को दुनिया में दिखाया जाता है। जो माँ बाप का नाफरमान होता है ना, उसकी औलाद दुनिया में उसकी नाफरमान होती है। आज आप बहुत सारे इस्लामी भाई पर्चियां भी देते हैं, दुआएं भी करवाते हैं। मैं आपको एक मशवरा देता हूं, इधर उधर दुआएं मत कराओ। जिसके पास माँ है ना, अपनी मां के कदमों में बैठ जाओ। खुदा की कसम, मां दिल से दुआ कर दे, तूफान टल जाया करते हैं। भूल गए आप कि जन्नत में मूसा का पड़ोसी बना दिया अल्लाह ने। एक कसाई को मां ने दुआ दी थी, अल्लाह ने मूसा का जन्नत में पड़ोसी बना दिया। तो मां बाप की अदब करें, नाफरमानी न करें। दूसरी बात, बड़ी अहम बात है, बड़े नौजवान बैठे हैं यहाँ पर। आज जो बेहयाई का दौर है, आज जो बदकारी का दौर है, आज जो सोशल मीडिया ने हमारी आने वाली नस्लों को बर्बाद करके रखा है, फिल्मों ने, ड्रामों ने, मॉडर्निज्म ने, हया खत्म होती जा रही है। उस नौजवान ने क्या किया था, अकेला था, उस लड़की पर काबू था, मगर जब खौफे खुदा तारी हुआ तो वो मौका छोड़कर अल्लाह के लिए अलग हो गया। बताइए आज हमारा क्या हाल है। नेक नमाजी दिखने वाले भी अकेले में जब हों, अल्लाह ना करे गुनाह का मौका मिल जाए, क्या अब बंदा बचता है? हम सोचे तो सही कि हम गुनाह करते वक्त ये ख्याल तो रखते हैं कोई देख ना ले, दरवाजा बंद कर दो, लाइट ऑफ कर दो, कहीं और चलते हैं, या तो जानने वाले रहते हैं। अरे जिधर जा रहे हो उधर का रब कोई और है क्या? अल्लाह हर हाल में देख रहा है। काश ये जुमला मेरे और आपके दिल पर नक्श कर जाए। जब हराम करने को जी चाहे, जब गुनाह करने को जी चाहे, जब बेहयाई करने को जी चाहे, ऐ मेरे नौजवानों, न करो अपनी नौजवानी को बर्बाद इन बेहयाइयों के कामों में। ये अल्लाह को नाराज करने वाला, जहन्नम में जाने वाला काम है। हिफाजत करो अपनी, शैतान के वारों से बचाओ अपने आप को। और इसकी बड़ी वजह ये सोशल मीडिया है, याद रखिएगा। पहले निगाह बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर शर्मगाह बहकती है। ये अमीर अहले सुन्नत जो है ना, जो बानी दावत इस्लामी है, फाउंडर ऑफ दावत इस्लामी, बेसिकली ये नब्बाज हैं। इनको जितनी दुनिया की जो मिजाज शनासी है वो नारा क्यों लगाते हैं, अक्सर नजरें झुकी रहेंगी। शायद बहुत सौ को समझ नहीं आता कि नीची निगाहों की बात क्यों करते हैं। आज के दौर में जहां हर तरफ बेपर्दगी है, हम पाकिस्तान की सारी खवातीन को बुर्का नहीं पहना सकते, मगर अपनी नजरों को तो नीचा कर सकते हैं ना, अपनी निगाहों को तो हया की चादर उड़ा सकते हैं। तो खुदारा अगर हराम से बचना है, गुनाहों से बचना है, तो पहले निगाहें झुकाइए, पहले आंखों से हराम ना देखिए। और अब तीसरी बात, इस हदीस में जो बंदे ने दुआ की थी, थोड़ी सी मजदूरी बाकी रह गई, और उस बंदे ने मजदूर का हक कैसे अदा किया कि थोड़े पैसों के लाखों वापस किए। मगर आज क्या हाल है, आज कोई पैसे भूल जाए तो हम कहते चलो जान छूटी, मेरे हो गए हैं। कारोबार में, हिसाब किताब में अगले की मिस्टेक है, हमें पता है कि ये गलती कर रहा है, इसने पेमेंट दी थी, लिखी नहीं है, मगर हमें मालूम होते हुए हम नहीं बताते। यार अच्छा है, भूल गया, मेरे हो गए ना, हैं? किसी का माल दबाते हुए नहीं सोचते, किसी के पैसे खाते हुए, कर्जा लेकर लोग कहते जाओ वसूल कर सकते हो तो कर लो। याद रखिए, इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, जो किसी के 3 पैसे जानबूझकर दबा ले, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मिलियंस रुपीज, आज लाखों रुपए लोग हड़प कर जाते हैं, हजारों हड़प कर जाते हैं। सुनो,
आला हज़रत फरमाते हैं जो किसी के 3 पैसे दबा ले उसको क़यामत के दिन उन 3 पैसों के बदले 700 बाजमाअत मकबूल नमाजें देनी पड़ जाएंगी। किधर से लाएंगे हम 700 नमाजें बाजमात मकबूल? एक एक रुपया लोगों का वापस कीजिए। भूल गया है आप जाकर लौटाइए, याद दिलाइए उसे, ऐसे माफ नहीं होगा। आज लोग कहते हैं मेरा बिगाड़ ही नहीं सकता कोई। ठीक है, आज आपका कोई नहीं बिगाड़ सकता, बड़े रोब वाले हैं, बड़ा ओहदा है आपके पास, आप चौधरी हैं, आप किसी इलाके के बड़े हैं, मिनिस्टर हैं, काउंसलर हैं, व्हाटएवर। लेकिन आज अगर वो मजलूम आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता ना, याद रखना कल अल्लाह मजलूम के साथ होगा। कयामत के दिन मजलूम का हाथ होगा और जालिम का गरीबान होगा। उस दिन हिसाब देना पड़ेगा। तो खुदारा अगर जिंदगी में किसी पर जुल्म हो गया है, अगर जिंदगी में किसी का हक दबा लिया है, उसे नहीं पता, आप जाकर लौटाइए या तो माफ करवाइए, वरना कयामत के दिन महंगा पड़ जाएगा। बहरहाल मैं फिर आता हूं अपने टॉपिक की तरफ, और वो मेरा टॉपिक आज है दुआ। तो पता चला कि दुआ ये मोमिन का हथियार है। मगर आज बड़ा अजीब मामला है कि दुआ में हमारा वो कंसंट्रेशन नहीं होता, दुआ में वो तवज्जो ही नहीं होती। हम शायद नमाज भी पढ़ लें, तिलावत भी कर लें, जब दुआ की बारी आती है हम इस काम को बड़ा ऑर्डिनरी समझते हैं। हम समझते ठीक है इमाम साहब दुआ करा रहे हैं, हम भी आमीन कहें, कभी इधर ध्यान है, कभी उधर ध्यान है, ख्याल कहीं और है। नहीं मेरे मीठे इस्लामी भाई, जरा दुआ की अहमियत समझो। दुआ है क्या? दुआ किसकी बारगाह में बात हो रही है पता है आपको? किससे बात हो रही है? अल्लाह से डायरेक्ट बात हो रही है। दुनिया में किसी प्राइम मिनिस्टर, किसी सदर, कोई बड़े बादशाह से बात करनी हो, हमें ये प्रिविलेज नहीं मिलता, हमें ये आसानी थोड़ी कि हम डायरेक्ट किसी से बात कर लें। अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है, टाइम बड़ी मुश्किल से मिलता है, गरीब आदमी को तो मिलता भी नहीं। बहुत बड़ी सोर्स भी लगाए हैं। अच्छा जनाब 2 महीने बाद आपकी बारी आएगी, 2 मिनट बात कर सकेंगे आप, 3 मिनट से ज्यादा बात नहीं कर सकेंगे। यानी दुनिया वालों के पास जाकर टाइम लेना डिफिकल्ट। जो सारी कायनात का मालिक है, जो अहकमुल हाकिमीन है, जो रब्बुल आलमीन है, अरे दुनिया का कोई बंदा चाहे उससे बात करना, उठाए हाथ और मांगना शुरू कर दे। कोई अपॉइंटमेंट नहीं, कोई सेक्रेटरी नहीं, नोबडी बिटवीन यू एंड योर अल्लाह। डायरेक्ट अल्लाह से बात करो जितनी करनी है, और टाइम लिमिट भी नहीं है। तुम थक सकते हो, तुम उकता सकते हो, रब के खजानों में कमी नहीं है। और कमाल देखे दुनिया का, आज आप दुनिया वालों से पैसे मांगे, मिसाल देता हूं, हमारे साथ भी होता है, आपके साथ भी होता है, कोई दोस्त हो, करीब भी हो, आ जाए यार के किसी मुश्किल में हूं भाई मदद कर दो, हम शायद मदद कर भी दें, यार बड़ा क्लोज है, रिश्तेदार है, ग्राई है। थोड़ी देर बाद फिर आ जाए, यार दोबारा चाहिए पैसे, फंस गया हूं, मसला हल नहीं हुआ। अब शायद जेब में मुश्किल से हाथ जाए, लेकिन यार दोस्त है, चलो दे दो। तीसरी बार आ जाए, यार ये तो मांगने वाला हो गया है, बार बार आता है। चौथी बार आ जाए तो मोबाइल उसका उठना बंद हो जाएगा। 5वीं बार शायद आप उसका नंबर भी ब्लॉक कर देंगे, चौकीदार को भी कह देंगे इसको करीब नहीं आने देना, ये तो मांगने वाला हो गया है। ये है दुनिया। तुम अपने अच्छे दोस्त, करीबी रिश्तेदार से 3-4 बार मांग लो, वो अब तुमसे दूर हो जाएगा, तुम्हें बुरा कहेगा। मेरे रब करीम की शान देखो, फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं तुम्हें अता फरमाऊंगा। उजीबु दावत दाई इज़ा दआनी, मैं दुआ मांगने वाले की दुआ कबूल करता हूं जब वो मुझे पुकारे। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ज्यादा मांगने वालों से ज्यादा मोहब्बत फरमाता। एक और अजीब बात बताऊं कि अल्लाह तबारक व तआला उन बंदों से नाराज होता है? दुनिया में है कोई ऐसा सखी? करीम देखो मेरा मालिक, जो नहीं मांगता रब उससे नाराज होता है। शायर लिखते हैं ना, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू करीम ही जो ठहरा तो करम के क्या ठिकाने, तू नवाजने पे आए तो नवाज दे जमाने। मैंने आपको कुरान की कुछ आयात के जरिए ये एहसास दिलाया कि दुआ की अहमियत क्या है। अब आओ मैं आपको आपके नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कुछ हदीसें बताता हूं, किस तरह इनकरेज किया अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, कैसी हौसला अफजाई फरमाई है दुआ के बारे में। अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, अल्लाह ताला के नजदीक कोई चीज दुआ से बुजुर्ग तर नहीं है। अल्लाह के नजदीक सबसे बुजुर्ग चीज वो दुआ है। और दुआ को हदीस में मुखुल इबादा, इबादत का मक्स कहा गया। टॉप ऑफ द लिस्ट जो इबादत है ना वो दुआ है। मगर आज दुआ की तरफ तवज्जो ही नहीं है।
ہم تو سمجھتے ٹھیک ہے مانگ لی, نہیں مانگی. ارے دعا نہ مانگنے والوں سے رب ناراض ہوتا ہے, اور جو جتنا مانگتا ہے رب اس سے اتنا خوش ہوتا ہے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اللہ فرماتا ہے, سنو حدیث قدسی ہے, اے فرزند آدم تو جب تک مجھ سے دعا کرتا رہے اور میرا امیدوار رہے گا, میں تیرے گناہ کیسے ہی ہو معاف فرماتا رہوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں ہے. جب تک مانگو کہ رب عطا فرمائے گا. اب ہم بڑے نادان ہیں, پرابلم یہ ہم بڑی جلدی مچاتے ہیں. یار اتنے دنوں سے دعا کر رہا ہوں, مسئلہ ہی حل نہیں ہو رہا ہے. میں نے دعا کی یا اللہ کاروبار میں برکت دے دے, کل بھی 5,000 کی بکری ہوئی, آج بھی 5,000 کی, کوئی اضافہ نہیں ہے. جناب میں دعا کرتا ہوں یا اللہ صحت دے دے, شوگر لیول کم ہی نہیں ہو رہا. میں دعا کرتا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے, بیٹا مل ہی نہیں رہا. میں انشاءاللہ اور بھی باتیں اس میں عرض کروں گا, میں صرف ابھی اس حدیث کو کلیئر کر دیتا ہوں. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, آپ نے دعا کی کہ یا اللہ میرے کاروبار میں برکت دے دے, آپ کی جو سیل تھی وہ ایز اٹ از رہی, لیکن آپ کی دکان میں آگ لگنے والی تھی, آپ کی دکان میں ڈکیتی ہونے والی تھی. آپ نے دعا مانگی, اللہ نے اس بلا کو روکنے میں لگا دیا. سچ بتاؤ پیسے تھوڑے بڑھ جاتے اچھا تھا, یا دکان میں آگ نہ لگی یہ بڑا کرم ہو گیا. میں نے گھر سے نکلنا تھا, میرا ایکسیڈنٹ ہونا تھا, ٹانگ ٹوٹنی تھی, میں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ بیٹا دے دے, وہ دعا کو کنورٹ کیا گیا, میری ٹانگ بچ گئی, میرا ایکسیڈنٹ بچ گیا. بتاؤ یہ اللہ کی مہربانی نہیں ہے؟ پرابلم پتہ ہے کیا ہے, ہمیں دنیا والوں پر سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں ہے. ہم سمجھتے پتہ نہیں دعا قبول کیوں نہیں ہوتی ہے. دعا کے آداب میں لکھا ہے کہ اللہ اس بندے کی دعا قبول نہیں فرماتا جو دعا کی قبولیت میں جلدی مچاتا ہے, جو کہتا ہے جلدی قبول ہو جائے, بس آج ہی قبول ہو جائے. اچھا پھر لوگ شکوے بھی بڑے کرتے ہیں, یار میں نے جمعے کے دن بھی دعا کی, مزار پہ جا کے بھی دعا کی, بزرگوں سے بھی دعا کرائی, کسی نے کہا کعبے کو دیکھ کر پہلی دعا کرو وہ قبول ہوگی, کعبے پر بھی چلا گیا, میں مدینے بھی گیا, میری دعا ہی قبول نہیں ہو رہی, میرا پرابلم ہی سولو نہیں ہو رہا. اب ذرا 2-3 حدیثیں سناؤں گا. یہ ساری غلط فہمیاں, یہ سارے مسکنسیپشن اگر آپ توجہ سے سنیں گے تو دور ہو جائیں گے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دعا بندے کی 3 باتوں سے خالی نہیں ہوتی, 3 میں سے کوئی ایک بینیفٹ لازمی ملتا ہے. آقا فرماتے ہیں یا تو اس دعا کے بدلے گناہ بخش دیا جاتا ہے, یا اس میں جو مانگتا وہ مل جاتا ہے, دنیا میں جو مانگا وہ مل گیا. سیکنڈ یہ آپشن ہے. تیسرا فرمایا کہ اللہ اس کے لیے اس دعا کا ثواب جمع کر دیتا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں جب بندہ قیامت کے دن جا کر اتنی ساری نیکیاں دیکھے گا, پہاڑ جتنی, تو عرض کرے گا مولا یہ کام تو میں نے نہیں کی, کدھر سے ہوئے؟ ارشاد ہوگا یہ تیری وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں قبول نہ ہوئی تھیں, اس کا ثواب ہم نے جمع کر دیا ہے. بندہ قیامت کے دن تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعائی قبول نہ ہوتی, اتنا اجر اتنا ثواب. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ دعا مانگتے وقت کنجوسی نہ کیا کرو. ایچ اینڈ ایوری ورڈ, ہر لمحہ آپ کا دعا میں عبادت ہے, اور یہ آپ کے نامہ اعمال میں بڑھوتری کا سبب ہے. دعا میں یہ نہ سوچا کرو کہ پتہ نہیں کیا ملنا ہے, نہیں ملنا, یقیناً ملنا ہے. اب دوسری حدیث سنو اور ایمان تازہ ہوگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جس کا مضمون ہے کہ جب کوئی فاسق, فاجر, گناہگار دعا کرتا ہے, بعض اوقات یہ بھی خیال آتا ہے شیطان ہے نا, یار میں 5 ٹائم نماز بھی پڑھتا ہوں, میں روزے بھی رکھتا ہوں, میں درود بھی پڑھتا ہوں, میں زکوٰۃ بھی دیتا ہوں, میرے کام سیدھے ہوتے نہیں ہیں, میری دعائیں قبول ہوتی نہیں. وہ برابر میں میرا پڑوسی ہے, ایک وقت کی نماز پڑھتا نہیں ہے, کام سارے اس کے الٹے ہیں, کاروبار اس کا ترقی کر رہا ہے, گھر اس کے بن رہے ہیں, یہ کیا ماجرا ہے؟ اول تو ہمیں یہ سوچنا نہیں چاہیے کہ میں نیک ہوں, ہر وقت ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ میں سب سے برا ہوں, میری بہت ساری خطائیں. لیکن اس کے باوجود اب جو میں حدیث سنانے جا رہا ہوں یہ بہت سو کی بہت بڑی کنفیوژن کو دور کر دے گی. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے جس کا مضمون ہے جب کوئی فاسق, فاجر, گناہگار شخص اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو. کیوں؟ فرماتا ہے اس کا مانگنا پسند نہیں آ رہا, اس کی آواز اچھی نہیں, جلدی کام کر دو. اور فرمایا جب اللہ کا کوئی نیک بندہ, رب کا محبوب جب اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے, اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے ابھی اس کو نہ دینا, ابھی اس کا کام نہ کرنا, اس کو اور مانگنے دو, مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا. میں آپ سے پوچھتا ہوں خدا کی قسم, میں جو مانگوں وہ مجھے میرا رب دے دے, یہ اچھا ہے یا زندگی میں ایک دعا میں ایسی کروں کہ اللہ جبریل سے کہے کہ میرے بندے کا کام نہ کرنا,
اس کو اور مانگنے دو، اے میرے فرشتوں اور مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بڑا پسند آ رہا ہے۔ کاش زندگی میں ایک دعا مجھے بتاؤ نا، میرا رب یہ کہہ دے کہ میرے بندے کی آواز مجھے پسند ہے، پھر تو میرا کام ہو گیا نا، میرے رب کو میں پسند آ گیا، اس سے بڑی کیا چیز ہے۔ مگر بدقسمتی ہے اس شخص کے لیے جو اللہ کی بارگاہ میں شکوہ کرتا ہے کہ میرا کام نہیں ہو رہا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ جلدی نہ مچایا کرو، اللہ پر بھروسہ رکھو۔ اور اب آخری بات سے اور آپ کا کلاؤڈ کلیئر ہو جائے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں پتہ نہیں میرے مسئلے حل کیوں نہیں ہو رہے، میں اللہ کی بارگاہ میں اتنا دعا کرتا ہوں مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ سنو، اب میں آپ کو ایک لاجیکلی مثال دیتا ہوں یا عقلی مثال دیتا ہوں۔ آپ والد ہیں، آپ میں سے بہت سارے والد ہوں گے، کئی بڑے بھائی ہوں گے، آپ نے بچے پالے ہیں یا کئی ابھی بھی بچے والے ہیں۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں، آپ کا چھوٹا بیٹا ہو، اسمال چائلڈ، بیمار ہو جائے، گلا خراب، فلو، شدید کھانسی، اب وہ بچہ آپ سے ضد کرے کہ ابو جان میں نے آئس کریم کھانی ہے، میں نے ٹھنڈا شربت پینا ہے، کھانسی بھی ہو رہی ہے، بتائیے آپ پلائیں گے اس کو؟ جواب دیجئے۔ سب منع کر رہے ہیں، نہیں پلائیں گے نا۔ اچھا، اب وہ بچہ رونا شروع کر دے، آپ کے بالکل سامنے بیٹھے چیخے مار رہا ہے، رو رہا ہے، آپ کا ایک دوست بھی ساتھ بیٹھا ہے، وہ ابھی آیا، دیکھا بچہ رو رہا ہے آئس کریم کے لیے، باپ کہہ رہا نہیں کھلاؤں گا۔ اب دوست کیا کہے گا؟ یار کیسے والد ہو، بچہ رو رہا ہے کھلا دو نا آئس کریم۔ اس کو پتہ نہیں ساری بات، تو آپ اس کو کیا رپلائی دیں گے؟ آپ کہیں گے میں والد ہوں، مجھے پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، ابھی آئس کریم کھلا دوں گا تو گلا خراب ہو جائے گا، یہ اور بیمار ہو جائے گا، اس کو آئس کریم دینا اس سے محبت نہیں ہے، دشمنی ہے۔ ایسا ہی ہے، ذرا بات میرے ساتھ رہیے گا۔ اب بڑی دل پر ہاتھ رکھ کر میری بات سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے خالق کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں مانگ رہا ہوں یا اللہ روزی میں برکت دے، وہ نہیں دے رہا، میں مانگ رہا ہوں یا اللہ اولاد دے، وہ نہیں دے رہا، میں گر گڑا رہا ہوں یا اللہ کرائے کے مکان میں ہوں اپنا مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا۔ اے مولا میں فلاں ملک میں جانا چاہتا ہوں، ویزے لگانا چاہتا ہوں، نہیں مل رہے ویزا، ارے کیوں یقین نہیں رکھتے؟ جتنے ادھر بیٹھے ہو میں آپ سے پوچھتا ہوں، کون ہے جو یہ کہتا ہے میری ماں مجھ سے محبت نہیں کرتی؟ ارے ماں تو وہ ہستی ہے جو اپنے سکھ قربان کر کے ہمیں سخی کرتی ہے، ساری رات ہمارے لیے جاگنے والی ہماری ماں ہے۔ تو جو ماں تکلیف نہیں دے سکتی، وہ ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا کیسے ہماری دعا قبول نہیں کرے گا؟ یہ یقین رکھ لو، اگر میں مانگ رہا ہوں وہ نہیں دے رہا تو وہی میرے لیے بہتر ہے۔ میرا کام نہیں ہو رہا نا، وہی میرے لیے بہتر ہے۔ جو اولاد کے تمنائی ہیں، نہیں مل رہی اولاد، یقین کر لو کہ میرے لیے اولاد بہتر نہیں۔ پوچھو ان ماں باپ سے جن کے بچے مار کر انہیں گھر سے نکال دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کاش بچہ پیدا ہی نہ ہوتا، بیٹے نے مارا ہے مجھے، بیٹے نے گھر سے نکال دیا۔ ایسی اولاد نہیں دنیا میں؟ ان ماں باپ سے پوچھو، کیا پتا آپ کے مقدر میں ویسی ہی اولاد ہو۔ اور اللہ فرما رہا ہے، اللہ کریم ہے، ہمارے بارے میں اچھا فیصلہ کیا کہ ہمیں اولاد سے محروم رکھا۔ اے میرے بندوں، جب تمہیں ماں باپ پر یقین ہے کہ وہ برا فیصلہ نہیں کرتے تو اپنے خالق پر یقین کر لو۔ اب اگر یہ سوچ لوگے نا تو آپ کی لائف بڑی پرسکون ہو جائے گی۔ اب آپ ٹینشن میں نہیں رہیں گے، دعا کریں گے، کام ہو گیا تو بھی اللہ کا شکر، نہیں ہوا تو بھی اللہ کا شکر، میرے لیے بہتر تھا نا، اللہ نے اس لیے نہیں کیا۔ یقین کر لو اپنے مالک پر۔ ایک بار میں افریقہ میں تھا، تنزانیہ میں، ایک بہت بڑے بزنس مین تھے، انہوں نے کہا میرا بہت بڑا ان کا کاروبار تھا، 7,000 گھر انہوں نے بنائے تھے، پورا سٹی بنایا، بڑی محبت کرتے ہیں دعوت اسلامی سے۔ مجھے کہا تنزانیہ آئے، اب ہمارے ساتھ چلیں اور ہمارے اس پورے شہر کے اندر دعا کر دیں۔ میں نے کہا چلیں چلتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھ گیا ان کی گاڑی میں۔ سنیے گا ذرا، میں اس بزنس مین سے ایک بات سیکھا ہوں اور میں بھولتا نہیں ہوں بات، تقریباً جب بھی میں نے یہ بیان کیا مجھے واقعہ خود ہی یاد آ جاتا ہے۔ ہم گئے اس کے ساتھ، ون آف دا بگیسٹ بزنس مین آف دیٹ کنٹری، بڑا کام تھا ان کا۔ ہم گئے تو اتفاق تھا جو پل تھا اس شہر کو اور ان کے شہر کو ملانے والا، وہاں کوئی ورک ہو رہا تھا، کام ہو رہا تھا۔ گاڑی رک گئی ہماری، وہ بڑا آدمی تھا، اس نے کئی لوگوں کو فون کیا، بھائی ہماری گاڑی کو نکلنے دے، کہا نہیں صاحب گاڑی نہیں نکل سکتی، پل پر کام ہو رہا ہے، ٹریفک کلوز۔ بہت کوشش کی اس نے، نہیں ہوا، ہم واپس آ گئے۔ جب ہم واپس آئے تو مجھے لگا کہ یار اس کو بیچارے کو دل چھوٹا ہو جاتا نا انسان کا، بڑی محبت سے لے کر گیا اور لے ہی نہیں جا سکا۔ تو میں نے کہا آپ گھبرائیں نہیں، اس میں کوئی خیر ہوگی، اللہ خیر کرے گا، میں ان کو تسلی دے رہا ہوں۔ یار اس بندے نے جو جملہ کہا نا، وہ کہتا ہے بھائی میری زندگی کا ایک دستور ہے، جب میرا کام ہو جاتا ہے نا تو میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، نہیں ہوتا تو 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ میں شاکڈ ہو گیا، میں نے کہا آپ نے کیا قدر، دوبارہ کہیے۔ وہ بزنس مین ہے، مولوی، کوئی عالم دین نہیں تھے، لیکن مجھے سکھا گیا وہ بندہ۔ میں نے کہا دوبارہ کہیے۔ وہ
کہتا ہے جب میرا کام ہو جاتا ہے نا میں ایک بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں, جب نہیں ہوتا تو میں 2 بار اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں. میں نے کہا یہ کیوں؟ کہتے نہیں کس نے کیا, کام نہیں ہوا تو کس کی مرضی سے ہوا, ہم دونوں کا جانا وہاں ٹھیک ہی نہیں تھا, جب ہی روڈ بند ہو گیا, اللہ نے جو کیا میرے مالک نے بہتر کیا. میں نے کہا یار آپ کمال کی شخصیت ہو, میں اتنا خوش ہوا اس بندے سے. یہ فارمولا یاد کر لو, لائف پرسکون ہو جائے گی. جو مانگو مل جائے یا اللہ تیری مہربانی, جو نہ ملا یا اللہ پھر بھی تیری مہربانی. تو میرے ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے, بہتر تھا جبھی تو نہیں دیا. تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, دعا میں کنجوسی نہیں, دل و جان سے مانگو, ٹھیک ہے. اچھا اب دعا کے کچھ آداب بھی سن لیں. دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب حرام روزی بھی ہے. حدیث کے الفاظ ہیں حرام خور کی دعا قبول نہیں ہوتی. بندہ حرام بھی کھا رہا ہے, سود کا کام بھی کر رہا ہے, ملاوٹ بھی کر رہا ہے, جھوٹ بول کر روزی بھی کما رہا ہے, کہتا ہے دعا کیوں قبول نہیں ہوتی. ایک بار حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا, بڑا رو رہا تھا, بڑا گر گڑا رہا تھا, یا اللہ میری دعا قبول کر لے, یا اللہ میری دعا قبول کر لے. حضرت موسیٰ نے دیکھا, اللہ سے عرض کی مولا تیرا بندہ کتنا رو رہا ہے, گر گڑا رہا ہے, میرے مالک اس کی دعا قبول کر لے. ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ اتنا روئے کہ روتے روتے مر جائے, اتنے ہاتھ اٹھائے کہ اس کے ہاتھ آسمان کو چھو لیں. اے موسیٰ میں نے اس کی دعا قبول نہیں کرنی. عرض کی مولا کیا وجہ ہے؟ ارشاد ہوا اے موسیٰ یہ کھاتا حرام ہے, اس جو لباس پہنا یہ حرام ہے. سوچئے اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں اللہ اس کی دعا قبول کر لے, مگر حرام کھانے والے کی دعا قبول نہیں ہوتی. اپنی روزی پاکیزہ کرو. آپ میں سارے چاہتے ہیں نا مستجاب الدعوات بن جائیں. مستجاب الدعوات کے معنی کیا ہے؟ جس کی ساری دعائیں قبول ہوں, سب چاہتے ہو نا. حضرت سعد بن ابی وقاص نے پیارے آقا سے سوال کیا, کیا بیوٹیفل کوسچن کر لیا, ہمارے کام سیدھا ہو گیا. آقا سے عرض کی یا رسول اللہ میں مستجاب الدعوات بننا چاہتا ہوں, I want to be a مستجاب الدعوات. نبی پاک نے کوئی لمبا چوڑا, آپ کو تو پورا سلیبس دیا جاتا ہے نا, پی ایچ ڈی کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, ایم بی بی ایس کرنا ہے تو اتنی کتابیں پڑھو, لیکن مستجاب الدعوات تو کمال ہو گیا نا. اس سے بڑی ڈگری ہے کوئی؟ جو دعا مانگو وہ مل جائے. کوئی بڑا سلیبس نہیں دیا نبی پاک نے, اتنے سال روزے رکھو, اتنی تلاوت کرو, اتنے سجدے کرو, اتنے طواف کرو. سنو, ایک لائن میں میرے آقا نے جواب دے دیا, فرمایا اے سعد اپنے لقمے پاکیزہ کر لو تو مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے. That's it. غذا پاکیزہ ہو, آپ کی دعائیں قبول ہونا شروع ہو جائیں گی. ایک اور بڑی اہم بات جو مسٹیک کر جاتے ہیں وہ کیا ہے کہ ہم دعا کے اندر فوکس نہیں کرتے. یاد رکھیں اللہ غافل دل کی دعا نہیں سنتا, یاد رکھیے گا. مثال کے طور پہ ہم دعا کرتے وقت آمین, ابھی ادھر دیکھ رہے ہیں آمین آمین آمین, بات اللہ سے کر رہے ہو اور دھیان کہیں اور ہے. اس کو میں آپ کی اگزامپل دیتا ہوں. آپ میں سے کئی ٹیچرز بیٹھے ہوں گے, پروفیسر بیٹھے ہوں گے, سیٹھ بیٹھے ہوں گے, والد بیٹھے ہوں گے. آپ کا اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا بیٹا آپ کے سامنے بیٹھا ہے, آپ کا ماتحت آپ کے سامنے بیٹھا. آپ اس کو بڑا کوئی بات سمجھا رہے ہیں, بیٹا دیکھو یوں کرنا یوں کرنا. وہ کبھی ادھر دیکھے, کبھی ادھر دیکھے, کبھی موبائل نکال لے. کیسا لگے گا آپ کو؟ کمال ہے یار, میں تم سے بات کر رہا ہوں اور تمہارا دھیان کہیں اور ہے. توجہ سے سنو. آپ کو برا لگتا ہے آپ کا بچہ آپ کی بات نہ سنے. تم رب کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر دھیان کہیں اور ہے, کدھر سے دعا قبول ہوگی؟ یہ بے ادبی ہے. بارگاہ الہی میں حاضر ہیں تو بس فوکس, پتا چلے میں کس کے دربار میں ہوں. آنکھیں جھکی ہوں, ادب سے بندہ بیٹھے وضو کر کے, ہیں اس کا خیال مالک کے دربار کی طرف ہو کہ غلام ایک مجرم بادشاہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائے بھکاری بن کر حاضر ہوا ہے. پھر دیکھیں کیسے عطا ملتی ہے. ایک اور مسٹیک دعا قبول نہ ہونے کا ایک سبب, اور وہ ہے یقین. ایک بڑا پرابلم یہ ہے, بندہ کہتا ہے یار چلو مانگ لیتے ہیں, باقی ہوتی نہیں اپنی دعا قبول. روایتوں کا مضمون ہے جو بندہ یہ کہے نا کہ دعا پتہ نہیں قبول ہوگی یا نہیں, اس کی قبول ہی نہیں ہونی ہے, وہ نہ مانگے. یقین چاہیے, وہ بلیف چاہیے, وہ یقین ساتھ ہو تو پھر دعا عرش تک جاتی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آیا. ایک بار ایک گاؤں میں بارش نہیں ہو رہی تھی, بڑا زبردست قحط. گاؤں والوں نے طے کیا چلو مل کر ذرا دعا کرتے ہیں, نماز استسقاء وغیرہ پڑھتے ہیں. گاؤں کے سارے لوگ جمع ہوئے, ہزاروں کا مجمع. کئی سالوں سے اس گاؤں میں بارشیں نہیں ہوئی, پتے پتے کو, بوند بوند کو لوگ ترس رہے. قحط. ایک نوجوان, ایک ینگسٹر آیا, ہاتھ میں اس کی چھتری ہے. سارے گاؤں والے ہنسنے لگے کہ اللہ کے بندے, کئی سالوں سے ایک قطرہ پانی کا نہیں گرا, تم چھتری لے کر آئے ہو. اس نوجوان نے کمال کا جواب دیا,
کہ جس سے مانگنے آئے ہیں وہی تو برسانے والا ہے. اب اگر اس نے برسا دی تو کیا بھیگتے ہوئے جاؤں گا؟ اب ہوا یہی. کتاب میں لکھا سب نے دعا مانگی، نوجوان کے یقین کی برکت سے دعا کے دوران موسلا دھار بارش شروع ہو گئی. سارا گاؤں بھیگتے ہوئے گیا، نوجوان چھتری کے نیچے چلتا ہوا جا رہا ہے. یقین ہوگا تو کام ہوگا. دعا پر یقین نہیں، اللہ پر ہی یقین نہیں ہے تو کام کیسے ہوگا؟ یہ تو چند میں نے آداب بیان کر دیے. اب میں دو بڑی اہم باتیں کرنا چاہتا ہوں کہ دعا جو ہے نا ماں باپ کی، وہ بڑی امپورٹنٹ ہے. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار کام نہیں ہو سکتا، میرا بڑا ٹپیکل ہے، میں بڑی مشکل میں پھنس گیا ہوں، میرے مسائل بہت ہیں، یہ مسئلہ حل ہو ہی نہیں سکتا، میں اتنے بڑے قرضے میں آ گیا ہوں کہ وہ قرضہ کیسے اترے گا؟ میں ساری زندگی نوکری کرتا رہوں، قرضہ تو نہیں اترنا، میری یہ بیماری ڈاکٹر کہتے ٹھیک ہی نہیں ہوگی. یہاں آ کر ہمارا کانفیڈنس شیک ہو جاتا ہے، ہم اللہ سے بھروسہ اٹھا لیتے ہیں، ہمیں لگتا ہے نہیں یار یہ پرابلم سالو نہیں ہو سکتا. آج ایک بات سیکھ کر جانا، جو پرابلم آپ کے سامنے بہت بڑا ہے نا وہ آپ کے لیے بڑا ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر. میرا مالک جب چاہے جیسے چاہے حکم فرمائے اور مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اب میں آپ کو اس کو لاجیکلی سمجھاتا ہوں. ایک آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں چونٹیاں چلتی ہیں، بازوں کا چونٹیاں ہوتی ہیں نا. اب چونٹی جا رہی ہے، آپ اس کے سامنے سیب رکھ دیں. اب چونٹی کی طرف رہ کر سوچیں، چونٹی دیکھے گی اتنی بڑی چیز سیب، چونٹی کے لیے وہ سیب پہاڑ ہے، چونٹی ہٹا سکتی ہے اس کو؟ نہیں. وہ کیا کرے گی؟ کھڑی رہے گی یا تو راستہ بدل دے گی. یار اتنی بڑی چیز سامنے آ گئی، میں تو کچھ نہیں کر سکتی. وہی سیب آپ واپس اٹھا کے جیب میں رکھ لیں، چونٹی کا راستہ کلیئر. بات سمجھ رہے میری؟ سیب چونٹی کے لیے کیا تھا؟ پہاڑ. آپ کے لیے کیا ہے؟ سیب. آپ نے اٹھایا واپس جیب میں رکھ لیا، چونٹی کے سامنے سے پہاڑ ہٹ گیا. جو پرابلم میرے اور آپ کے سامنے ہے نا، میرے لیے پہاڑ ہے، آپ کے لیے پہاڑ ہے. آپ کو لگتا ہے سالو ہی نہیں ہو سکتا. ان اللہ علی کل شیء قدیر. وہ جب چاہے جیسے چاہے، منٹوں میں، منٹ بھی زیادہ ہیں، سیکنڈوں میں پرابلم سالو کرتا ہے. دل سے دعا مانگو.